کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہی ہمیں روزی دیتا ہے، اور اس نے دنیا کے اندر ہم کو بیکار کبھی بھی نہیں چھوڑا ہے، بلکہ ہماری ہدایت کے لیے رسولوں کے بھیجنے کا سلسلہ جاری رکھا ہے۔ ان 3 جملوں میں ایک مومن کے ایمان اور عقیدے سے متعلق بنیادی باتیں بیان کر دی گئی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمارا خالق ہے، اس سلسلے میں بہت سارے دلائل آ چکے ہیں، اور اس مجلس میں جو لوگ شریک ہیں اس موضوع سے متعلق بہت ساری باتیں جانتے ہیں، اسی لیے مختصر میں 2 چند باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ پہلی بات کہ اللہ رب العالمین نے سورہ زاریات کی آیت نمبر 54 میں ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور سورہ اعراف کی آیت نمبر 56 میں ارشاد فرمایا أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ۔ ان دونوں آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہی اس پوری دنیا کو اور کائنات میں موجود ساری چیزوں کو ان کے اصل کے اعتبار سے پیدا کرنے والا ہے۔ اصل کے اعتبار سے ہم نے اس لیے جوڑا کہ ایک آدمی کوئی چیز بناتا ہے تو مجازی طور پر اس کو بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ فلاں نے ایسا بنایا ہے، لیکن اصل کے اعتبار سے ہر چیز کا خالق اللہ رب العالمین ہی ہے۔ اور اس چیز کو سمجھنے کے لیے آپ ایک مثال سے سمجھیں کہ صحیح بخاری کتاب التفسیر میں سورہ طور کی تفسیر میں جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی پیاری حدیث ہے، آپ اس حدیث کو سنا بھی ہوگا کہ جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز میں سورہ طور کی تلاوت کر رہے تھے۔ جب آیت نمبر 34 سے 37 تک کے بیچ میں پہنچے اور اللہ رب العالمین نے جیسے ارشاد فرمایا کہ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلق السماوات والارض بل لا یوقنون ام عندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون۔ ان سبھی آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ جو کافر اللہ رب العالمین کے خالق ہونے کا انکار کرتے ہیں وہ بتلائیں کہ کیا وہ لوگ بغیر خالق کے ہی پیدا ہو گئے ہیں، یا انہوں نے خود کو خود سے پیدا کر لیا ہے، یعنی یہ خود ہی خالق ہیں۔ اور کیا فرمایا کہ کیا انہی لوگوں نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے؟ بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ یہ لوگ یقین ہی نہیں رکھتے، یا ان کے پاس تیرے رب کے خزانے ہیں، یا یہ لوگ ان خزانوں کے داروغہ ہیں۔ تو جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، کہ جب میں ان آیات کو سنا اور اللہ رب العالمین نے جس لاجیکل انداز میں اپنی خالقیت کو، اپنے خالق ہونے کو جو بیان کیا ہے، تو ایسا لگ رہا تھا کہ میرا دل باہر آ جائے۔ اور بیان کرتے ہیں کہ یہی آیات وہ پہلی چیزیں ہیں جنہوں نے میرے دل و دماغ میں ایمان کو مضبوط کر دیا۔ تو آپ ذرا سوچئے، چونکہ عربی کے جو الفاظ ہیں، قرآن کا جو الفاظ ہیں، یہ الفاظ اور معنی یہ سبھی اللہ رب العالمین کے ہیں، اسی لیے ترجمے سے وہ خوبی نہیں آ پاتی، یا وہ اثر ذہن اور دل قبول نہیں کر پاتا۔ لیکن آپ یہ سمجھیں کہ قرآن کے اندر بے شمار ایسے دلائل ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا اور آپ کا اور پوری کائنات کا اور کائنات کے موجود ساری چیزوں کا خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ دوسرا جملہ ہے کہ اسی نے ہم کو روزی دیا ہے اور روزی دیتا ہے اور روزی دیتا رہے گا۔ اس سلسلے میں بھی بے شمار آیات اور حدیث ہیں۔ ایک آیت کریمہ ہے سورہ زاریات کی آیت نمبر 58، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ والرزاق ذو القوۃ المتین، کہ اللہ رب العالمین ہی وہ ذات ہے جو خوب روزی دینے والا ہے اور وہ تو بہت ہی زبردست طاقت والا ہے۔ اس پر تو آپ بارہا سنتے ہیں کہ اگر اللہ رب العالمین نہیں چاہے کہ ہم کھانا کھا لیں تو اتنی طرح کی بیماریاں ہو سکتی ہیں، ایسے اسباب ہو سکتے ہیں کہ ہم نہیں کھا سکتے۔ آج ہماری سانس چل رہی ہے، کب یہ سانس رک جائے ہم جانتے ہیں۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ بے شمار دلائل ہیں نقلی اعتبار سے اور عقلی اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا رازق ہے۔ اور ایک دلیل آپ سمجھیں کہ صحیح بخاری کتاب القدر میں اور صحیح مسلم کتاب القدر میں ایک بڑی پیاری حدیث ہے، اس کا راوی ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک انسان کا وجود جب اس کی ماں کے پیٹ میں شروع ہوتا ہے تو وہ جو خاص مادہ ہے وہ 40 دن تک پڑا رہتا ہے۔ 40 دن کے بعد وہ خون کا
ایک لوتھڑا بنتا ہے، اور پھر 40 دن کے بعد وہ گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے، یعنی 4 مہینے کے بعد ایک فرشتہ آتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ جاؤ اس کی روزی، اس کی موت اور روزی موت اور اس کا عمل، اور وہ نیک ہوگا یا بدبخت ہوگا اس کو لکھ دو، لکھ دیا جاتا ہے۔ تو پھر اس کے بعد وہ پھونک دی جاتی ہے۔ اور بخاری کی ایک جگہ میں یہ ہے کہ دونوں کاموں پہ ایک ساتھ ذکر ہوا، اور ایک جگہ پر وہ سمہ کے ساتھ یعنی تاخیر کے ساتھ کہ پہلے یہ لکھا جاتا ہے اس کے بعد اس کے اندر روح پھونکی جاتی ہے۔ بہر صورت تو یہاں پر بھی دیکھیے اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمارا رازق اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور اس پر تو بے شمار دلیلیں بھری پڑی ہیں۔ اور یہ جو مجلس ہے ہماری ایک عام فہم مجلس ہے، سب لوگ اس موضوع سے متعلق جانتے ہیں، اسی لیے مزید باتیں کہنے کی ضرورت